نہ ہوئی قرولی۔ میاں خوجی اور آزاد کو لکھنؤ آئے کافی دن ہو چکے تھے۔ لکھنؤ کے سیر سپاٹے اور یہاں کے نوابوں کی محفلوں سے ان کے دل اوب چکے تھے۔ سرائے میں قیام تھا، ترکی کا سفر سوار تھا اور دونوں سفر کی تیاری میں مصروف تھے کہ ایک دن ایک رات عجیب واقعہ پیش آیا۔ جیسے ہی خوجی دن بھر کے تھکے ہارے پلنگ پر دراز ہوئے، ذرا دیر میں ان کی آنکھ لگ گئی۔ آپ جانے کہ سرائے کے کھاٹ کھٹملوں کا بسیرا پچھلے پہر سے ہی کھٹملوں نے میاں خوجی کو بھنبھورنا شروع کر دیا۔ بدن بھر کا خون جونک کی طرح پی لیا، جسم چھلنی کر دیا، ایک طرف تھکن، دوسری طرف نیند کا غلبہ اور اس پر کھٹملوں کی یورش۔ میاں خوجی چھلا اٹھے، آنکھ کھل گئی، چراغ روشن کیا، دیکھا تو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں کھٹمل بستر پر رینگ رہے ہیں۔ انہیں جو دیکھا تو میاں خوجی کا پارا چڑھ گیا، چہرہ بھبوکا ہو گیا اور لگے غصے میں چیخنے چلانے۔ ارے لانا میری قرولی، ابھی ان کھٹمل گیدیوں کو موت کے گھاٹ اتارتا ہوں۔ اتنی قرولیاں پھونکوں گا کہ چھٹی کا دودھ یاد آ جائے۔ انہوں نے کیا سمجھا ہے؟ ارے لانا میری قرولی، کہاں گئی میری قرولی؟ میاں خوجی نے ہانک لگائی اور یوں دھار دھار کر چیخے تو تمام سرائے والوں کی نیند حرام ہو گئی۔ وہ یہ سمجھے کہ چور آ گیا، ہر طرف لینا پکڑنا جانے نہ پائے کا شور مچ گیا۔ ساری سرائے میں ہلڑ مچ گیا۔ ہر بوم کا یہ عالم کہ کوئی آنکھ ملتا اندھیرے میں ٹٹولتا ہے، کوئی دیدے پھاڑ پھاڑ کر اپنی گٹھری کو ٹٹول کر دیکھتا ہے، کوئی کھاٹ کے نیچے سے اپنا صندوق کھینچتا ہے، کوئی مارے ڈر کے آنکھیں بند کیے دبکا پڑا ہے، کوئی لاٹھی ہاتھ میں لیے چور کے پیچھے بھاگتا ہے۔ چور چور لینا پکڑنا جانے نہ پائے، جاگتے رہنا کے شور سے کوہرام مچ گیا۔ میاں خوجی نے جو لینا پکڑنا جانے نہ پائے، جاگتے رہنا، چور چور کی آوازیں سنے تو خود بھی گل مچانے لگے۔ ہائے ہائے خبردار، جانے نہ پائے، لانا میری قرولی۔ اے چور گیدی ٹھہرے رہنا، میں ابھی قرولی لے کر آتا ہوں۔ اب میاں خوجی کو یہ کون بتائے کہ یہ شگوفہ خود ان کا ہی چھوڑا ہوا ہے۔ نہ وہ سوتے، نہ کھٹمل کاٹتے، نہ وہ چیختے چلاتے اور نہ کھٹمل کا چور بنتا۔ بات کا بتنگڑ تو خود انہوں نے ہی بنایا تھا۔ اب میاں خوجی کی رگ بہادری فرق اٹھی، ایک دم سے گنڈی کھول کر چور پر لپک پڑے۔ آؤ دیکھا نہ تاؤ، گلا پھاڑ کر چیخنے چلانے لگے، لینا 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 جانے نہ پائے۔ اور ایک طرف کو جدھر سے زیادہ آوازیں آ رہی تھی تیزی سے بڑھے۔ چاروں طرف اندھیرا تھا، کسی چیز سے ٹکرائے اور ٹھوکر کھائی اور رادھم اوندھے منہ زمین پر آ رہے ہیں۔ بدقسمتی سے وہاں کمہار کے برتن رکھے تھے، ان پر جو گرے تو برتن چکنا چور ہو گئے، جسم سے خون رسنے لگا۔
कुम्हार ने जो देखा कि कोई बर्तनों पर से कूद कर भाग रहा है तो उसने भी चीखना शुरू कर दिया, चोर चोर पकड़ो पकड़ो जाने न पाए। ये सुनकर खोजी बर्तनों पर पड़े पड़े खुद भी चीखने लगे, चोर चोर न हुई करौली वरना। मुसाफिर भटियारे हवाली मवाली कोई डंडा लिए हैं, कोई बेद घुमाता है, कोई लकड़ी हिलाता है और मियाँ खूजी टूटे हुए बर्तनों पर बेदम पड़े आवाज़ें लगा रहे हैं, न हुई करौली वरना। कुम्हार ने जो देखा कि एक आदमी पड़ा है तो समझा यही चोर है। आगे बढ़कर गला पकड़ा, झटके से ज़मीन से खींचा और सीधा खड़ा कर दिया और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, अरे दौड़ो, चोर पकड़ लिया, चोर पकड़ लिया। आने वालों ने खुजी को चोर समझकर ऐसी खातिर तवाज़े की, इतना मारा कूटा, इतना ठोंका बजाया, इतने लात घूंसे रसीद किए कि मियाँ के अंचर पंचर ढीले हो गए। अंधेरी रात थी, घटा टॉप अंधेरा, किसी को क्या मालूम कि ये चोर है या मियाँ खूजी। लोगों को तो शिकार हाथ आ गया था। मियाँ खूजी चोर बन गए और बेभाव के सहते रहे। यार लोगों ने ताक ताक कर जनाटे के हाथ लगाए। जब लोग मार मार कर थक गए तो मुसाफिरों में से किसी ने कहा, आए ठहरो ठहरो, ये तो वही खूजी है जो 5-7 रोज़ से इस सराय में डेरा जमाए हैं। फौरन चिराग जलाया गया। लोगों ने पहचाना तो देखा कि ये तो वही 13वीं सदी का बिल शतिया खूजी है। सब ने एक ज़बान होकर कुम्हार से कहा, छोड़ दे, चोर नहीं है, खूजी है, बर्तनों के दाम हम देंगे। अल्लाह अल्लाह करके मियाँ खूजी की जान बची। कचूमर तो निकल ही चुका था, बेदम हो चुके थे। जैसे ही कुम्हार ने उन्हें छोड़ा, उनकी रग हमियत भड़क उठी, ज़मीन पर बैठ गए, कहने लगे, अरे कुमार गेदरी हटता है, यार मारो करौली। यार लोगों ने जब खूजी की हालत गैर देखी तो कोई जिस्म दबाने लगा, किसी ने सर हिलाया, किसी ने सहारा दिया और मियाँ खूजी ज़रा सी देर में गिर्द झाड़ कर उठ खड़े हुए। इधर आवाज़ को खबर मिली कि खूजी चोरी करते पकड़े गए हैं। किसी मुसाफिर की टोपी चुरा ली थी। किसी ने आज़ाद को बताया कि कुम्हार की हंडियाँ चुराने गए थे। जाग पर गई, पकड़े गए। बेभाव की पड़े, गर्ज के जितने मुंह इतनी बातें। आज़ाद को बहुत सदमा हुआ कि उनका साथी और चोरी की इल्लत में गिरफ्तार हो, मगर ये बात उनके दिल को नहीं लगती थी। उन्हें यकीन नहीं आता था, भला उनका यार खूजी ऐसा करे। वो चोरी चक्कारे क्या जाने, वो तो बस फ़िक़राबाज़ी जानता है, शेखी बिगाड़ता है और दिन की लेता है। भला चोरी चक्कारे भी करता तो कुम्हार की हंडियों की। आज़ाद को गुस्सा आया, जल्दी से चारपाई से उतरे और लकड़ी हाथ में ले, जो बोलेगा उसको मज़ा चखा दूंगा। और खूजी की मिजाज पुरसी को चला। अभी आज़ाद अपनी कोठरी से बाहर निकले ही थे कि उनके कान में आवाज़ आई, हाँ तेरी गेदी की, बड़ा आज़ाद बना फिरता है, ऐसे आज़ाद बहुत देखे हैं। मरदूद चारपाई पर पड़ा, खर खर क्या किया और हमारी खबर न ली। ये सुनकर आज़ाद मुस्कुराए। अभी 2 कदम चले होंगे कि क्या देखते हैं कि खूजी झूमता झामता चला आता है और बरबराता जाता है, न हुई करौली वरना। उस वक्त कुम्हार की लाश भड़कती होती। खूजी लड़खड़ाता झूमता झामता आज़ाद की कोठरी तक चला आया, मगर आंखों का अंधा नाम नींद सुख इतना भी न सोचा कि आज़ाद खड़ा है। जब करीब पहुंचा तो आज़ाद ने कहा, खैर हमको तो पीछे गालियां देना
اب یہ بتاؤ کہ ہاتھ پیر تو نہیں ٹوٹے؟ ہاتھ پاؤں، خوجی بولا، ہو نہا، یہ لوہے کی سلاخیں ہیں۔ 50 آدمی گھیرے ہوئے تھے، پورے 50 وہ ہاتھ دکھائے کہ سب دنگ رہ گئے۔ چٹخیوں میں گھیرا توڑ لوگوں کو بکھیر کر رکھ دیا۔ نہ ہوئی قرولی اس وقت قسم امیر علیہ السلام کی 4-5 لاشیں بھڑک رہی ہوتی۔ آزاد مزاج نہ تھے، مسکرا کر کہا، وہ کیسے؟ خوجی نے فوراً ہاتھ پھینک کر کہا، واللہ میں اس وقت تک فلجری بنا ہوا ہوتا۔ بس کیفیت یہ تھی کہ 10 آدمی اس کے کندھے تو 10 آدمی اس کندھے۔ میں جو پھرا تو کسی کو انٹی دی، وہ دھم سے زمین پر گرا، کسی کو لوہے پر لاد کر مارا، گھٹ سے چھپر کھٹ کی پٹی پر 2-4 تو میرے راب میں آ کر ہی گر پڑے۔ 10-12 کی ہڈی پسلی ایک کر دی۔ جو میرے سامنے آیا اسے نیچا دکھایا، مار مار کے کشتوں کے پشتے لگا دیے۔ اور وہ کمہار گیدی تو ساری عمر یاد رکھے گا کہ کس سے واسطہ پڑا تھا۔ آزاد نے بہت غور سے یہ سب کچھ سنا اور کہا، درست فرمایا، آپ کی ذات شریفہ سے یہی توقع تھی۔ مرداں چنی کنند یعنی بہادر ایسا ہی کرتے ہیں۔ اچھا، اب آپ کچھ دیر آرام کیجئے، صبح سویرے نواب صاحب کے یہاں حاضری دینا ہے، رسم دنیا ہے، ان سے رخصت بھی ہو لیں گے۔ خوجی یہ سن کر جھوم اٹھے اور کہا، واللہ آزاد، تم بھی عالم میں انتخاب ہو، لیکن یہ ترکی کا سفر اور وہ بھی بحری راستے سے ذرا خطرناک ہے۔ خیر کچھ دیر آرام کر لو، شب بخیر، شب بخیر۔ پنڈت رتن ناتھ سرشار کے لکھا ہوا افسانہ آزاد سے ماخذ ہے۔ کچھ اس میں پوائنٹ کی باتیں ہیں، اسے ہم جانتے ہیں۔ نہ ہوئی قرولی پنڈت رتن ناتھ سرشار کے مشہور ناول افسانہ آزاد سے لیا گیا ہے۔ اس ناول کے کئی کردار ہیں۔ آزاد اور خوجی سب سے زیادہ مشہور ہیں۔ خوجی اپنی حماقتوں اور ڈینگوں کی وجہ سے نہ صرف اس کتاب کی جان ہے بلکہ اردو ادب کے چند زندہ جاوید کرداروں میں سے ایک ہے۔ اس سبق میں خوجی کی حماقتوں کی تصویر کشی کی گئی ہے اور یہ دکھایا گیا ہے کہ وہ مار کھانے کے بعد کس طرح اکڑتے ہیں، اور یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ پٹے نہیں بلکہ انہوں نے کئی لوگوں کو مار مار کر درست کر دیا۔ زوال پذیر معاشرے میں ایسے کردار پیدا ہو جاتے ہیں، آج بھی ایسے کردار موجود ہیں۔ سرشار نے مبالغہ آمیز مزاح میں خوجی کو ایک نہایت دلچسپ کردار بنایا۔